معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختم مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہر یار ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، مالک جنت قاسم نعمت منیم دی جام مخبر صادق، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ استاد زمن، شاعر فکر و فن، علامہ حسن برادر حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، گلشن ہند ہیں شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہیں شاداب کلیجے ٹھنڈے، آہ اے ابر کرم روز برسنا تیرا، خواجہ معین الدین ہے اور غوث محی الدین، خواجہ معین الدین ہے اور غوث محی الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ حضرات، سب سے پہلے آج رجب المرجب شریف ماہ مسعود کا چاند، اور یہ ماہ اپنی تمام تر برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ آپ حضرات کو مبارک۔ انشاءاللہ تعالی آج سے آنے والے شب ششم، چھٹی شب تک بارگاہ عطائے رسول سلطان الہند میں ہم محبت کا عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرکاری غریب نواز کے غلاموں میں لکھ دے گا۔ سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ اجمیر کی زندگی اور ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے، بر صغیر ہند و پاک ہی نہیں بلکہ آج پوری دنیا عالم اسلام میں آپ کا نام سورج سے زیادہ خط نصف النہار پہ جگمگا رہا ہے۔ بزرگیاں، فضیلتیں، کرامات، کمال اور کرامتیں اس طرح آج پوری دنیا میں آپ کی بیان کی جاتی ہیں، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال آپ کی عظمتوں اور بزرگی میں اضافہ لے کے آتا ہے۔
سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح بایوگرافی اس قدر لمبی ہے کہ ان 6 دنوں میں مکمل طور پہ آپ کی سیرت بیان کرنا ہماری بس کی بات نہیں، نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات اور وہ بزرگی عطا فرمائی ہے، صدیاں گزر گئی، 800 سال تک علماء، خطبہ اور اس امت کے بڑے بڑے لوگ آپ کے فضائل اولیاء، آپ کے کرامات بیان کرتے رہتے ہیں۔ 800 سال تک آج تک تو کسی نے نہیں کہا کہ میں نے پوری خواجہ کی زندگی بیان کر ڈالی، اور نہ کوئی بیان کرے۔ اس قدر آپ کی سیرت میں اللہ نے وسعت، آپ کے کمالات میں وسعت، آپ کی بزرگی میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر وسعت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے مختصر مگر چند باتیں سرکاری غریب نواز کی حیات پاک اور زندگی کے تعلق سے آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر رکھوں، اس نیت سے کہ ایک بات اگر دل پہ لگ گئی تو پھر ہمارے لیے بخشش کی ضمانت ہے، اور اگر ہماری اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے حضرات ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی غلامان خواجہ میں شامل کر لیا تو سب کی نجات پوشیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سرکاری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بہت بڑا، اور ہندوستان والوں کے لیے بالخصوص یہاں جب بھی ہندوستان ذکر ہوگا، سرکاری غریب نواز کی سیرت اور سوانح میں جب لفظ ہندوستان آئے گا تو آپ یہ یقین کیجئے گا کہ اس سے مراد غیر منقسم انڈیوائیڈیبل انڈیا، جس میں پاکستان بھی ہے، وہی مراد ہوگا۔ یہ تو بعد میں ٹکڑے ہوئے، مگر جب سرکاری غریب نواز جلوہ بار ہوئے تو اس وقت تو یہ بہت وشال ہندوستان تھا، جس کا ایک کنارہ ایران، دوسرا سمرقند، تیسرا چین اور چوتھے پہ سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا زبردست اور اتنی بڑی وسعت والا یہ علاقہ، یہ ملک، اور اللہ نے اس پورے خطہ ہند کے لیے والی ہند سرکاری غریب نواز کو بنایا۔ آپ ہندوستان کی سلطنت روحانیت کے تاجدار اور سلطنت ولایت کے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال، وہ بزرگی عطا فرمائی۔ ہم پر قیامت تک ہماری نسلیں آئیں، ان پر بھی سرکاری غریب نواز کا احسان رہے گا، اور اللہ نے ان کی شکل میں، ان کی ذات میں ہمیں اللہ نے اپنی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اپنا بہت بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکاری غریب نواز کی ذات اور ان کی سیرت کے حوالے سے عطا فرمایا۔ اس لیے ہم تک اور ہماری نسلوں تک قیامت تک جو آنے والی ہے، ان سب پر ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے اعمال پہ خواجہ کا احسان رہے گا۔ تو زمین والوں پہ، تو زمین ہند پہ اللہ کا ولی خواجہ، تو زمین ہند والوں پہ خدا کا سایہ خواجہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بزرگ و کمالات و فضیلت عطا فرمائی، سنیے۔ آپ ایران کے علاقۂ خراسان اور اس کے علاقۂ سہزستان، جسے سنجر کہا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہجری 537 میں آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ 537 یعنی ہجری 5 ختم ہوئی، 6 ہجری صدی کا آغاز ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، اور اس قدر کہ آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرا بیٹا معین الدین میرے شکم میں تھا، اس وقت مجھے خواب بڑے اچھے اور بہتر خواب آتے تھے، غیبی آوازیں آتی تھی، اور جس دم میرا بیٹا آخری 3 مہینوں کے مرحلے میں تھا، یعنی 6 مہینہ، 7، 8 اور 9 مہینہ، آخری 3 جو ماہ ہوتے ہیں ڈیلیوری کے اور پریگننسی کے، آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے ان آخری 3 مہینوں میں جب رات کو بسترے پہ سونے جاتی تو میرے پیٹ سے اللہ کی تسبیح کی آوازیں آیا کرتی تھی۔
یعنی سمجھ گئی کہ یہ جو بیٹا میری گود میں پرورش پا رہا ہے یہ کمال والا بزرگی والا ہے، جو ابھی شکم میں ہے، دنیا میں آیا نہیں ہے، اسی وقت سے ابھی تسبیح اور خدا کا ذکر کر رہا ہے، یعنی بڑے مرتبے پہ پہنچنے والا ہے، بڑے کمال کو پہنچنے والا ہے، بزرگیوں کو چھونے والا ہے اور خوبیوں کو چھونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے والدہ کو یقین ہونا ہی تھا، اس لیے کہ وہ والدہ اللہ کی بندی، عابدہ، زاہدہ اور متقیہ پرہیزگار، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کشف و کرامت کی نعمت عطا فرمائی تھی کہ ان کی ذاتی عبادت الہی میں گزرتی ہے، ان کا دل روزے سے ہوتا ہے اور سارا دن قرآن مجید نوافل میں، راتیں دیکھو تو تہجد میں، اللہ کی عبادت میں۔ دوسری طرف ان کے شور یعنی سرکار غریب نواز کے جو والد گرامی ہیں حضرت سید غیاث الدین حسین سنجری، اپنے زمانے کے جید عالم، اپنے زمانے کے جید مفتی، اپنے زمانے کے ایک زبردست عالم اور علم کے ساتھ ساتھ صاحب ولایت، صاحب کشف و کرامت ہے۔ ظاہر بات ہے ماں کا بھی جواب نہیں ہے، باپ کا بھی جواب نہیں ہے۔ جب ماں باپ کی یہ کمالات پیدا ہوں گے، ماں باپ کی یہ کمالات ملیں گے، تو ان کمالات کے ٹکراؤ سے جو نتیجہ آئے گا زمانہ اسے ہی غریب نواز کہے گا، اس کا جو نتیجہ ہوگا اسے زمانہ معین الدین چشتی کہے گا۔ آپ کے والد گرامی سرکار غریب نواز کا سلسلہ نسب امام عالی مقام سے مل جاتا ہے، یعنی سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی بن سید غیاث الدین حسن چشتی بن سید احمد چشتی بن سید محمد طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید محمد ابراہیم بن سید محمد احمد بن سید محمد امام بن سید امام حسن عسکری بن سید محمد نقی علی بن سید حضرت علی رضا بن سید موسیٰ رضا کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام علی مقام بن مولائے کائنات۔ آپ کا سلسلہ نسب ان پشتوں سے مولائے کائنات سے مل جاتا ہے، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ اور سلسلہ خلافت یعنی جن بزرگوں سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرقہ خلافت ملی، آپ کے پیر آپ جانتے ہیں کیا نام؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آپ کو چشتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا پیر ہیں، سنیے گا، خواجہ عثمان ہارونی کے جو دادا پیر ہیں وہ علاقہ چشت کے رہنے والے تھے۔ ایران میں بہت بڑا علاقہ خراسان ہے، خراسان میں ایک جو ہے چھوٹا علاقہ جسے ہرات کہا جاتا ہے، اس ہرات میں ایک بستی کا نام چشت ہے۔ اسی بستی چشت میں ایک بہت بزرگ بڑے رہتے تھے جن کا نام حضرت شیخ ابو اسحاق شامی چشتی سالار چشتیاں ہیں۔ ان کے جو مرید ہوئے حضرت سید محمد احمد، ان کے مرید سید احمد، اور آگے چل کر ان کے مرید حضرت عثمان ہارونی ہیں، ان کے مرید سرکاری خواجہ ہیں۔ تو دادا پیر جو چشت کے تھے، اسی وجہ سے یہ سلسلہ چشتی کہلایا۔ تو حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو خلافت حاصل ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ ان کو خواجہ عثمان ہارونی کے پیر حضرت سید محمد شریف زندانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر حضرت خواجہ محمود مودود چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو پیر ہیں ان کا نام سید محمد احمد، ان کے جو پیر ہیں وہ سید شرف الدین، ان کے جو پیر ہیں وہ سید محمد احمد، ان کے جو پیر ہے سید محمد ابو احمد چشتی، ان کے جو پیر ہیں ان کا نام سید محمد ابراہیم، ان کے جو پیر ہیں ابو اسحاق شامی چشتی سالار چشتیاں۔ ان کے یعنی دادا پردادا میں خواجہ عثمان ہارونی کے پیروں میں حضرت جو ہے سالار سردار چشتیاں جنہیں کہتے ابو اسحاق شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو پیر ہیں ان کا نام حضرت شمشاد محمد ممشاد علی دینوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو پیر ہیں ان کا نام ہے سید
सदीद उद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जो पीर हैं उनका नाम इब्राहिम बिन अदहम, उनके जो पीर हैं हजरत अबुल फजल फैजल रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जो पीर हैं हजरत इमाम अबू फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जो पीर हैं हजरत इमाम हसन बसरी, और इनके पीर मौलाए कायनात शेर खुदा। आपका सिलसिला नसब इस तरह मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिलसिला खिलाफत आपका मौलाए कायनात से मिल जाता है। तो चूंकि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के पीरों में अबू इसहाक शामी जो हसनी और सालार चिश्तिया से मशहूर हैं, ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के दादा पीरों में से हैं, और उनकी वजह से खिलाफत होते होते उस्मान हारूनी को आई। तो चूंकि हजरत अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ईरान के इलाका चिश्त में रहने वाले थे, इसी वजह से हजरत अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह चिश्ती से मशहूर हुए, और फिर उनके बाद जो उनके मुरीद होते गए वो सारे मुरीद चिश्ती हुए, और उनके मुरीदों में होते होते हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती हैं, और उनसे मुरीद होते हैं सरकार गरीब नवाज, और उसी वजह से आप भी सिलसिले चिश्त से मशहूर हो जाते हैं। आप इसी वजह से चिश्ती कहलाए उस इलाके की बनिस्बत से। सुनिएगा, 15 साल की जब उम्र हुई सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी इस दुनिया से वफात पा गए, और आपके 2 भाई भी थे। आपको अपने वालिद गिरामी से तरका में, जायदाद में, वर्षे में जो सामान आए, आपने अपने भाइयों को उसका और हिस्सा आपको मिला। कुछ दिनों कुछ महीनों तक आपको जो तरका में वरासत में वो बाग मिला, एक पवन चक्की थी वो, और चंद चीजें और कुछ दिनार दिरहम, ये आपको तरका वरासत में मिला। आप कुछ महीनों तक जो है अपने हिस्से के बाग की रखवाली करते रहे और अपने इबादत शबो रोज बंदगी में मशगूल है। 15 साल की उम्र है सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की, मगर उस उम्र में अल्लाह ताला ने जो कमाल रखा है, फजल रखा है, आज जुमा के बयान में भी मैंने ये अर्ज किया था, अल्लाह ताला आगे चलकर जिसे बहुत बड़ा कमाल देने वाला है, आगे चलकर अल्लाह ताला जिसे महताब आफ्ताब की शक्ल देने वाला है, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े कमाल को पहुंचने वाला है, बुजुर्गी को पहुंचेगा, आगे चलकर एक बहुत बड़े मकाम को पहुंचने वाला है। तो अल्लाह ताला बचपने ही में उन शख्सियत में ऐसा कमाल लगता है, उनका बचपना ये बता देता है कि आगे चल के बहुत बड़ा अनमोल हीरा बनेगा, उनके बचपन का जमाना बता देगा ये आगे चल के बहुत बड़े मकाम को छूने वाला है। ये इस्लाम की तारीख में जितने औलिया और सालिहीन हैं, उनकी आप इतिहास, उनकी सीरत आप पढ़ते जाइए, जो आगे चल के बहुत बड़े मुहद्दिस बनेंगे, आगे चल के बहुत बड़े मुज्तहिद बनने वाले हैं, आगे चल के अल्लाह ताला उन्हें मकाम विलायत अता करने वाला है। विलायत का मकाम, उनका शोरा, और उनको जो मकाम मिलेगा वो मिलेगा 30, 35, 40 साल के बाद मिले। मगर अल्लाह ताला बचपने में ऐसे कमाल पैदा करता है कि लोग देखे तो कहे कि हाँ, जब इसका बचपना ऐसा है तो यकीन है उसकी जवानी बड़ी अनमोल होगी, उसका बचपना इतना कमाल वाला है, आगे चल के बहुत बड़ा कमाल पाएगा। जैसे सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जाहिर बात है कि आगे चलकर एक मजहब के बहुत बड़े बानी बनेंगे, और आप जो है हनफियों के एक मुक़ल्लिद, और आप हनफियों के एक बहुत बड़े इमाम बनने वाले हैं, और हदीस और फिक़ह में एक बहुत बड़ा मकाम इमाम आज़म अबू हनीफा का होगा। यानी आप 40 साल की उम्र पार करेंगे तब जाके आप एक बहुत बड़े मकाम पे फाइज होंगे। सारा कूफा ही नहीं, इराक ही नहीं, इराक और हिजाज से निकल के आपका शोरा दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचेगा। उनकी तकलीद करने वाले दुनिया के मशरिक और मगरिब और शुमाल जुनूब में फैलेंगे। लोग हनफी होंगे, लोग उनके निकाले हुए मसाइल और इस्तिंबात शुदा मसाइल को पढ़कर उनकी तकलीद करेंगे। यानी बड़े होकर आगे चलकर इमाम आज़म अबू हनीफा इमामुल अइम्मा बनने वाले हैं। मगर वो मकाम अल्लाह 40 साल के बाद देगा, वो मकाम अल्लाह 35 साल के बाद देने वाला है। मगर अल्लाह बचपने में कमाल पैदा कर देता है। बचपना देखो अबू हनीफा का, जो देखे तो कहे कि हाँ, जब बचपना इतना बा कमाल है तो इसकी जवानी, इसका बुढ़ापा कैसा होगा। यानी
یعنی بچپن جوانی میں اللہ مقام دے گا تو وہ ساری کمالات اللہ تعالیٰ بچپنے میں بھی جاری فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بچپنے میں خوبی عطا فرما دے گا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بخاری شریف جنہوں نے تصنیف فرمائی ترتیب دی ہے، یعنی اتنے زبردست محدث ہے، ایک زبردست کتاب لکھنے والا ہے جس کا نام بخاری صحیح بخاری ہوگا، اور اس کتاب کا مقام و منصب دنیا میں یہ ہوگا کہ قرآن کے بعد دنیا میں سب سے ویلڈ کتاب، قرآن کے بعد سب سے دنیا میں بہتر کتاب یہی اسماعیل بخاری کی بخاری شریف ہوگی، اور ساری دنیا کو علم حدیث سے آشنا فرمائیں گے، ساری دنیا کو مصطفیٰ کے حدیث کا جام پلائیں گے۔ یہ مقام اللہ 35 سال کے بعد دے گا، یہ اللہ مقام 40 سال کے بعد دینے والا ہے، مگر بچپنا امام بخاری کا اتنا کمال والا بنا دیتا ہے کہ 7 یا 5 سال کی عمر ہے امام بخاری کی، 7 سال کی عمر میں امام بخاری تقریباً 17,000 حدیث یاد کر لیتے ہیں۔ اصلی حدیث یاد کر لینا، حدیث کے راویوں کا نام یاد کر لینا، حدیث کے سارے اصول و گرامر یاد کر لینا، یعنی 7 سال کی عمر میں اس سینہ و ذہن و فکر میں 17,000 حدیث یاد ہو جانا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ کتنا کمال والا بچہ ہے محمد بن اسماعیل بخاری، جب اس کا بچپنا اتنا بے مثال ہے، ظاہر بات ہے جب یہ پڑھنے جائے گا اور جب اپنے تمام تر علم و آگاہی کے ساتھ جب دنیا کے سامنے جلوہ بار ہوگا تو آج 7 سال کا امام بخاری جب 40 سال کو پہنچے گا تو مقام کی بلندیوں کو چھو رہا ہوگا، منصب کی بلندیوں کو چھو رہا ہوگا۔ تو اللہ بچپنے میں وہ کمال پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ حسن غیاث الدین سنجری کا بیٹا ہے ایک شہزادہ اور ایران کے علاقے کا رہنے والا، مگر لوگ جانے کہ چلو سید غیاث الدین کا بیٹا ہے، اہل بیت اطہار کے خاندان کا ایک چشم و چراغ ہے، 15 سال کی عمر ہے، بچپنے میں ان کا شمار ہوتا ہے، مگر چونکہ مشیت نے ان کا انتخاب کر دیا ہے، مولا نے ان کو سیلیکٹ کر دیا ہے۔ آج 15 سال کا غیاث الدین کا شہزادہ، ایک زمانہ آئے گا جب آب و تاب کے ساتھ اپنی تمام تک کمال و بزرگیوں کے ساتھ پہنچے گا۔ تو آج ایران کے علاقہ سنجر میں رہنے والا یہ 15 سال کا معین الدین ایک زمانے میں ہندوستان کی زمین پہ آئے گا، اور اس قدر مصطفیٰ کے دین، مصطفیٰ کی شریعت اور دین اسلام و مذہب اسلام کو پھیلانے والا ہے کہ آگے چل کر اسی معین الدین کی ہاتھ پہ 90 لاکھ ایمان لے آنے والے ہیں، 90 لاکھوں کا کفر کی زنجیریں ٹوٹ کر انہیں خدا کی توحید سے آشنا کرنا ہے، مصطفیٰ کی رسالت کا جام ان کے دلوں میں پلانا ہے اگرچہ بچپنا، مگر جب کمال کو پہنچے گا جہاں جائے گا مصطفیٰ کی شریعتیں نافذ کرتا جائے گا۔ اس لیے بچپنے میں اللہ نے وہ کمال پیدا کیا کہ وہ بچپنا 15 سال کی عمر سرکار غریب نواز کی، مگر جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے معین الدین کتنا ہوشیار بچہ، کتنا اچھا بچہ ہے، جو دیکھتا ہے وہ آگے کے مقامات کی خبر دے رہا ہے کہ جس کا بچپنا ایسا ہے اس معین الدین کی جوانی اور بڑھاپا کیسا ہوگا۔ اللہ اب 15 سال کی عمر میں باغ کی رکھوالی، کچھ مہینوں تک باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے اکثر تقریروں میں آپ کو بتا دی ہے، مگر چونکہ یہ بیان ہونا ہی ہوتا ہے تاکہ سیریل وائز آپ کے زندگی حالات معلوم ہو سکے۔ اب سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دل تو پہلے ہی سے دنیا سے اس طرح کٹ گیا ہے، موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی وقت ملے اور یہ باغ، یہ باغیچہ، یہ مال، اسباب اگر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اسی میں محنت فرماتے تو ہو سکتا ہے ایران کے بہت بڑے جاگیردار بنتے، وہ باپ کے ترکہ سے جو ورثہ ملا ہے، جائیداد ملی ہے، یقیناً اس میں ڈیولپ کرتے، پروگریس کرتے، ایک باغ سے 2 باغ، 2 سے 4، 4 سے 8 باغ ہو جاتے، پیسہ کماتے، ایران کے مالداروں میں آپ کا شمار ہو جاتا، اسباب ان کے دہلیز پہ آتے، ساری دنیا کے سامان ان کے دہلیز پہ آ جاتے، مگر جس کا رشتہ مخلوق سے نہیں خالق سے لگا پڑا ہے، آخرت سے جس کے ذہن و فکر بھرا پڑا ہے، اسے اس باغ اور دنیا کے اسباب کی کیا ضرورت؟ موقع تلاش کر رہے ہیں سرکار غریب نواز، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، یہ سارا دیکھ کر یاد الہی میں چلے جائیں، آگے چل کے مصطفیٰ کے دین کی خدمت جو کرنی ہے، آگے چل کے مصطفیٰ کے شریعت کو جو پھیلانا ہے، ایک مبلغ کا مقام لینا ہے، ایک مصطفیٰ جانی رحمت
رحمت کی شریعت کو پھیلانے والا ایک عالم دین بننا ہے کہ معین الدین اگر اسی باغ میں رہا تو شاید ایران پہچانے، ایران کے مالدار پہچانیں گے، مگر معین الدین اس سے آگے کی سوچ رہا ہے، علم پڑھ کے اپنے اندر باہر کو کمال والا کر کے، اندر باہر صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے مصطفیٰ کی شریعت، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت و آئینہ پیش کرنا ہے۔ اور جب تک اللہ نے زندگی دی ہے اور جب تک حیات نے معین الدین کی وفا کی، معین الدین مصطفیٰ کا دین و کلمہ پھیلاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی یہی ہے، اگر سرکار غریب نواز ایرانی میں رہتے، مال بڑھاتے، ہو سکتا ہے کہ ایران جانتا یا عراق جانتا، مگر مشیت نے کچھ اور ہی انتخاب کیا ہے۔ اسی وقت ایک واقعہ پیش آیا، دل میں ایسا خیال ہے کہ سارا چھوڑ ڈالیں، اور اسی وقت اس وقت کے بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ سرکار غریب نواز کے باغ کے قریب سے گزرتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ بہت بڑے صوفی مشہور تھے، گزرے اور سرکار غریب نواز کے باغ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھا کہ فقیر مجذوب آ رہے ہیں، پہلے ہی سے فقیروں سے محبت کرنے والے، ارادت رکھنے والے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کا استقبال کیا اور ایک بوریا بچھا دیا، اس پہ شیخ ابراہیم قندوزی، اس زمانے کے صوفیوں میں جن کا شمار، اس زمانے کے جلیل قدر مجذوبوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، آپ کو بوری بچھا دی۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پہ تشریف فرما ہوئے، باغ میں انگور لگے تھے، سرکار غریب نواز کو انگور کے خوشے توڑ آئے، کٹورے میں رکھے اور دعوت کے طور پر، مہمان نوازی کے طور پر وہ انگور سرکار غریب نواز نے ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کو پیش فرمائے، انہوں نے کھائے۔ تھوڑی دیر سرکار غریب نواز کا چہرہ دیکھتے رہے، گویا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں، آنے والے مقامات کو دیکھ رہے ہیں، ان کی پیشانی پہ دیکھ رہے ہیں، ارے یہ تو ہیرا ہے، اگر اس کو ادھر ہی رکھا گیا تو پھر یہ کمال کو نہیں پہنچنے والا ہے، اس کے اندر تو طاقتیں بھری پڑی ہے، اس کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے، اگر یہ باغ میں رہ گیا تو پھر وہ سارا اندر کا جو سرمایہ ہے وہ سارا ایرانی میں سمٹ کے رہ جائے گا۔ پیشانی دیکھ کر سارے حالات غریب نواز کے پڑھ لیتے ہیں، آنکھیں دیکھ کر زندگی کے سارے حالات غریب نواز کے پڑھ لیے۔ یہ معین الدین آج 15 سال کا ہے، آگے چل کے اللہ کیا مقام دینے والا ہے، بس ایک وسیلہ بنے ابراہیم قندوزی۔ ان کے پاس ایک جھولا تھا، جھولے میں سے کھلی کا ٹکڑا، وہ گڑ کی بنی ہوئی چیز ہے، کھلی کا ٹکڑا ابراہیم قندوزی نکالتا ہے، کہا بیٹا معین الدین کھا لے، اس کو سرکار غریب نواز نے منہ میں رکھا۔ وہ کھانا کیا تھا؟ ایسا تھا گویا کہ سارے اسرار ابراہیم قندوزی نے ڈالے، ان کا سینہ جو اسرار الہی، معرفت الہی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے راز و نیاز سے بھرا پڑا ہے، وہ سارا اسرار و راز ابراہیم قندوزی نے اس خلی کے ٹکڑے کے ذریعہ سرکار غریب نواز احمد اللہ تعالیٰ کے قلب میں ڈال دیے۔ وہ کھلی کا ٹکڑا جیسے ہی خواجہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم قندوزی کہتے ہیں بیٹا معین الدین کیا ہوا؟ دیکھا تو دنیا کی ساری کائنات بدلتی نظر آ رہی ہے، ایک دنیا دل کے اندر خوشگوار انقلاب پیدا ہوا، تھوڑے بہت جو دنیا میں باغ اور باغ کی رکھوالی کا جو خیال تھا وہ سارا نکل گیا، اندر ایک انقلاب پیدا ہوا، کائنات کے قلب میں ایک خوشگوار ماحول برپا ہوتا ہے۔ ابراہیم قندوزی کہتے ہیں بیٹا معین الدین کیا ہوا؟ حضرت خواجہ فرماتے ہیں حضور کیا کروں، آپ کی کھلی کا ٹکڑا کیا تھا، سارے حجابات اٹھ گئے ہیں، آپ کے پاس بیٹھا ہوں مگر اللہ کا عرش مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہوں اللہ کا عرش دکھ رہا ہے، سارے حجابات اٹھ گئے، جس کمال کو پہنچانا تھا اس کا سرا اور شروعات ابراہیم قندوزی نے کر ڈالی۔ وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ دوسرا دن ہوا، سرکار غریب نواز اٹھے، باغ کو سارا مال جمع کیا، قیمت لگائی، ایران کے فقیروں میں، سنجر خراسان کے فقیروں میں تقسیم کیا، تھوڑا بہت سامان خود لیا، تھوڑا کھانے کا سامان توشہ لیا، چند روپیے سفر میں جو کام آئے وہ لیا، اور آخری سلام کر کے آپ جو ہے وہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں۔ ایران سے آپ نکلتے ہیں، اب آپ پہنچے سمرقند و بخارا۔ ہجری 544 میں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بخارا و سمرقند پہنچے، اور ہجری 550 تک 6 سال تک رہے۔
بخارا اور سمرقند اس وقت عراق میں بغداد، بخارا، سمرقند یہ وہ علاقے تھے اس زمانے میں جو علم کے مرکز مانے جاتے تھے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے ادارے جامعات وہاں پہ قائم ہے. اپنے وقت کے جلیل القدر اساتذہ، اپنے وقت کے جلیل القدر محدثین، صاحب علم و فضل ان اداروں میں، ان جامعات میں پڑھا رہے ہیں. حضرت حسام الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ شرف الدین، شیخ اشرف الدین اور بڑے بڑے شیخ وحید الدین، یہ بڑے بڑے اپنے وقت کے جدید علماء اس وقت سمرقند و بخارا کو علم سے آشنا کر رہے ہیں. اور جہاں دیکھو علم پھیلا نظر آتا ہے. علماء، طلباء، صوفیاء، صالحین، جہاں دیکھو وہاں پہ خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا دورہ، حدیث مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے. مسجد دیکھو تو طلباء سے بھری ہے، مدرسہ دیکھو تو طلباء سے بھرا ہے. بازار میں دیکھو تو لوگ چلتے چلتے بڑی بڑی قرآن کی بحثیں کر رہے ہیں، حدیث پاک پہ مناظرہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی سارا علم آگاہی والا، سارا ماحول علم والا اس زمانے میں سرکار غریب نواز پہنچے سمرقند بخارا میں. جب سارا عراق و سمرقند و بخارا علم سے ڈھکا پڑا ہے، اپنے وقت کے جدید علماء پڑھا رہے ہیں. ان علماء کے پاس زانوی ادب طے کیا، کبھی سمرقند، کبھی بخارا، کبھی سمرقند، کبھی بخارا آتے رہے. جہاں نام سنتے بڑے بڑے عالموں کا، کسی کے پاس 1 سال، کسی کے پاس 2 سال، کسی کے پاس 10 مہینہ، کسی کے پاس تفسیر، کسی کے پاس فقہ، کسی کے پاس حدیث، کسی کے پاس اصول حدیث، کسی کے پاس اصول تفسیر. یعنی سارا مروجہ علم حاصل کرتے رہے. 6 سال سمرقند و بخارا میں رہے، بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا، اکتساب علم و فیض کیا. ظاہر بات ہے بچپن ہی سے اللہ نے سینہ بڑا چوڑا عطا فرمایا تھا، اللہ نے ذہن بڑا وسیع عطا فرمایا تھا. ایک بات جو سن لیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جانا ہے. ایک مرتبہ جو سبق دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے دل میں نقش ہو جانا ہے. 6 سال تک سمرقند و بخارا کے علماء سے آپ علم حاصل کرتے رہے. ان 6 سال کے بعد جب فراغت کا وقت آتا ہے اور دنیا کے سارے علم سے جب فراغت حاصل کرتے ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ نے علم و فضل عطا فرمایا کہ جب 6 سال آپ کی ظاہری علوم کے ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت سمرقند و بخارا میں تھے بڑے علماء، مگر اس وقت ان سب میں کوئی بڑا مقام رکھتا تھا تو علم میں خواجہ ہی کا مقام تھا. 6 سال کے اندر اس قدر زبردست عالم بنے کہ آپ کے استاد حسام الدین بخاری، حضرت وحید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت اشرف الدین، بڑے بڑے آپ کے اساتذہ، وہ کہتے تھے معین الدین ہم نے تو ہزاروں لوگوں کو پڑھایا مگر تجھے پڑھانا ہمارا کامیاب ہو گیا، ہمارے شاگردوں میں تو آ گیا. اب ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے شاگردوں میں معین الدین چشتی، معین الدین حسن ہے، ہمارے شاگردوں میں معین الدین خراسانی ہے. وہ پڑھا کے استاد فخر کرتے تھے ہم نے ہزاروں کو پڑھایا مگر معین الدین جو تجھے پڑھایا ہے یہ قیامت تک ہمارا پڑھایا ہوا علم تیری وجہ سے امت میں پھیلے گا، اور جو جو فائدے ہوں گے اس کا ثواب تمہارے ساتھ ان اساتذہ کو بھی ملتا رہے گا. اس لیے وہ اساتذہ فخر کرتے تھے اتنے بڑے قابل شاگرد جو انہیں مل گئے. ظاہر بات ہے غریب نواز کی زندگی ایسی تھی جس پیر کے پاس گئے پیر بھی کہتا ہے کہ مرید پا کے خوش ہو گیا، جس استاد کے پاس گئے استاد کہتا ہے شاگرد پا کے خوش ہو گیا. جہاں جاتے ہیں وہاں کمال پیدا کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کی خوبیاں اجاگر ہوتی ہے. آپ 6 سال تک پڑھے اور جب ظاہری علوم سے شعری حاصل کر لی، اب دل اچاٹ ہے. ظاہری علوم تو حاصل کر لیا، گبا چبا کوکا چوغا ساری چیزیں تو آ گئی، دستار بندی ہو گئی، دستار علم دستار فضیلت ہو گئی، مگر اندر سے جو آواز آ رہی ہے معین الدین یہ تو ظاہری علوم حاصل کر لیے، مدرسے میں جا کے پڑھاؤ گے، مسجد میں جا کے امامت کرنی ہے، درسگاہ میں جا کے طلباء کو پڑھانا ہے، مگر معین الدین اصل علم روحانیت کا ہوتا ہے، اصل علم تصوف کا ہے. جب تک سینہ علم سے مضبوط ہو جائے اور سینے میں جب تک روحانیت پیدا نہ ہو، جب تک اس دل کا تعلق بالکل یاد خدا سے قریب نہ ہو جائے، جب تک کتابوں کے ساتھ ساتھ یہ دل اس کتاب کے مصنف تک نہ پہنچ جائے، کتابوں میں شک پیدا ہو، آدمی کتابیں کھنگال دے گا، اس کتاب میں اس آدمی نے ایسا لکھا ہے. یہ ہوتا ہے کہ کتاب دیکھ کر آدمی جو ہے سوچتا ہے اس کتاب میں یہ لکھا ہے تو پڑھ لیا، مگر ایک حقیقی علم جسے کہا جاتا ہے اگر کتاب سمجھ میں نہ آئے اللہ کا بندہ آنکھیں بند کرتا ہے، جس نے کتاب لکھی ہے اس کی روح سے حاصل کر لیتا.
جس نے کتاب لکھی ہے اس مصنفی سے پوچھ لیتا ہے بتاؤ آپ نے جو ہے یہ کیا لکھا ہے. اس کا مطلب یعنی اندر سے دل کہہ رہا ہے معین الدین ظاہری علوم تو حاصل کر لیا، اب باطل کو سنوارنا ہے، فکر کے ساتھ ساتھ تصوف اور تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں. اب اس کے لیے حضرت سرکار غریب نواز نکلتے ہیں اب تصوف اور روحانیت کا مرحلہ حاصل کرنا، باطنی علم جسے کہا جاتا ہے. اور اس ظاہری علم کے آگے بھی ایک علم ہے، اس کے علم آگے بھی علم ہے. ظاہری علم والا جب باطنی علم والے کے پاس جاتا ہے تو پھر اسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. مجھے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ایک واقعہ ہے کہ آپ جب مدینہ شریف سے ریٹرن ہو رہے تھے تو ایک علاقہ تھا ایک علاقے میں آپ جہاں جو ہے سبزوار کے قریب ایک علاقہ تھا وہاں رکتے ہیں. وہاں ایک بہت بڑے حکیم تھے، حکیم ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں اپنے فلسفہ پہ بہت بڑا ناز تھا، اپنے فلسفہ پہ حکمت سکھایا کرتے تھے. اور جو ہے آپ ان لوگوں کو فلسفہ اپنے طلبہ کو سکھاتے، اور جب بھی اپنے درسگاہ میں بیٹھتے حکیم ضیاء الدین حکمت و دانائی کی باتیں تو کرتے مگر اللہ والوں کا مذاق اڑاتے تھے، مضحکہ خیز باتیں کرتے تھے کہ اصل علم تو یہ ہے، اصل علم تو یہ ہے. اور دیکھو ولی اللہ والے جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں، اصل تو فلسفہ ہی ہے، اصل تو سائنس ہے، اصل تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیشہ ولیوں کا، صوفیوں کا، فقیروں کا مذاق اڑانا. اس وقت اس علاقے سے سرکار غریب نواز گزرتے ہیں. آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ کچھ پرندہ شکار کر کے آؤ. پرندہ شکار ہو گیا، سرکار غریب نواز نماز میں مشغول ہو گئے. آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت اس زمانے کے حکیم ضیاء الدین کا وہاں سے گزر ہوتا. ضیاء الدین وہاں سے گزرے، جیسے وہاں سے گزرتے ہیں سرکار غریب نواز نماز پڑھ رہے تھے، فقیرانہ حال ہے، درویش ہیں. اب پہلے ہی سے دماغ بنا ہوا تھا حکیم ضیاء الدین کا، تو ناک چڑھا کر گن محسوس کی کہ یہ فقیر یہاں کہاں، ناک چڑھا کر گن محسوس کی. اتنے میں وہ حکیم ضیاء الدین وہیں ٹھہر گئے. تھوڑی دیر ہوئی، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام پھیرا، اور جیسے ہی حکیم ضیاء الدین کو دیکھتے ہیں سرکار غریب نواز کا ایک نظر اٹھانا تھا. اللہ اللہ، نہ جانے اس چیز میں، اس نگاہ میں کیا تاب اور کیا تجلیاں تھی. آپ نہ بات ہوتی ہے، نہ حکیم ضیاء الدین قریب آ پایا کہ آپ کو سے کچھ بات کہے، نہ آپ نے کچھ بات کی، مگر آپ نے تیرا دیکھ کر ساری چیزیں سمجھ لی کہ فلسفہ پڑھاتا ہے. بہت اسے گمنڈ ہے اپنی حکمت و دانائی، اپنے فلسفہ و سائنس پر. سلام پھیر کر ایک نظر سرکار غریب نواز ضیاء الدین پہ اٹھاتے ہیں. پتہ نہیں اس نظر میں کیسا کمال تھا. آپ کا نظر اٹھانا تھا، وہ فوراً نظر کیا آپ پہ پڑ جاتی ہے، حکیم ضیاء الدین وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا. اب بے ہوش ہوا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کا مرید سالن بنا کے جو شکار کے لیے آپ نے کہا تھا، آپ کو جو ہے کلنگ کا سالن، پرندے کا سالن آپ کے پاس پیش ہوتا ہے. اتنے میں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ٹکڑا جو ہے اس کا سالن کا، ایک ٹکڑا گوشت کا یا کچھ سالن کے قطرے حکیم ضیاء الدین کے منہ میں ڈالتے ہیں. اسے ہوش آیا. اب جب ہوش آیا ہے تو پھر وہ ہوش الگ ہی ہے. اب جب ہوش آیا ہے تو پھر الگ ہوش ہے. ایک ہی نظر سرکار غریب نواز کو دیکھتے رہے. ابھی تک تو فقیروں کا مذاق اڑانے والا، ابھی تک اپنے فلسفہ، حکمت و دانائی پہ جسے ناز تھا، ایک نظر نے نہ جانے کیسا کمال پیدا کیا. سرکار غریب نواز جو پرندہ آپ تناول فرما رہے تھے اس میں سے گوشت کا تھوڑا سا حصہ لیا. آپ کہتے حکیم کھا لے اسے. جیسے وہ کھاتا ہے پھر بے ہوش ہو گیا. پھر جب ہوش آتا ہے تو حکمت کی ساری چیزیں بھلا دیا ہے. جس علم پہ غرور و گھمنڈ تھا وہ سارا سینے سے نکل پڑا ہے. جس حکمت و دانائی پہ اور گھمنڈ کے طور پہ فقیروں کا مذاق اڑاتے تھے وہ سارا دماغ خالی ہو گیا. سارا سینہ حکمت و کتابوں سے خالی ہو گیا. اب جو ہے سرکار غریب نواز کے قدموں میں گرتے ہیں. حضور اب تک تو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا مگر کچھ نہیں ہے، خالی ہوں، اب آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے. گویا حکیم ضیاء الدین کی زندگی کیا تھی. ایک نظر خواجہ کی پڑتی ہے. کسی نے کہا تھا مقام مکتب عشق میں گئے، مقام سبق فنا لیا. مکتب عشق میں گئے، سبق مقام فنا لیا. جو کچھ پڑھا تھا پہلے راز نے سب کچھ بھلا دیا. جو کچھ پڑھا تھا پہلے راز نے
سب کچھ بھلا دیا، اب ایک نئی چیز کا آغاز ہے۔ سرکار غریب نواز احمد اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تشریف فرما ہے۔ حکیم ضیاء الدین اپنے سارے شاگردوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں فقیر کا مرید بن جاؤ، خود بھی مرید بنے، اپنے سارے قبیلے، اپنے شاگرد، اپنے گھر والوں کو بھی خواجہ کا مرید بنایا۔ اللہ اللہ، یعنی یہ ہوتا ہے ایک علم جو باطنی علم ہے، وہ جب علم ہوتا ہے تو پھر اس علم کا مقام الگ ہوتا ہے۔ ظاہری علم والا جب باطنی علم والے کے پاس آتا ہے تو پھر اس کا مقام الگ ہے۔ حضرت علامہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جلال الدین رومی کتنے بڑے بدروگ ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے پہنچے ہوئے بدروگ ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے کتاب لکھتے تھے، کتاب پڑھاتے تھے، اور اس زمانے میں تو خود ہاتھوں سے کتاب لکھی جاتی تھی۔ ایک دن بہت طویل واقعہ ہے، شمس تبریز جو ہے وہ گھومتے گھومتے علامہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چلے گئے۔ ان کے پاس ایک کتاب تھی جو جلال الدین رومی نے لکھی تھی۔ اس کتاب کو جو ہے شمس تبریز نے اٹھایا اور جو ہے پہلے تو بیٹھے رہے۔ اب وہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی حال یہ تھا کہ زیادہ فقیروں کو بھاؤ نہیں دیتے تھے، ان کا ہی علم تھا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ بہت بڑے زبردست عالم تھے اور اپنے طلبہ کو فارسی میں کچھ پڑھا رہے تھے جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اتنے میں اس زمانے کے ولی حضرت شمس تبریز آئے بیٹھے رہے۔ اولاً تو جلال الدین رومی ان کی طرف دھیان نہ دیا، مگر دوران سبق پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں خلل کے طور پر یا یوں کہو کہ بیچ میں ان کو جو روکا، اور شمس تبریز کہتے ہیں حضور یہ جو پڑھا رہے ہو وہ کیا ہے؟ جلال الدین رومی کو لگا یہ پڑھانا میرا الگ ہے، یہ ایک الگ علم ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ حکمت ہے، اور وہ بھی فارسی میں لکھا ہوا، یہ فقیر کیا سمجھے گا اس کو؟ جلال الدین رومی کہتے است کہ تو نمیدانی، فارسی میں کہا کہ جلال الدین رومی نے کہ صاحب یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے، یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ہوئی، پڑھا لیا۔ جلال الدین رومی کچھ کام کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ کتاب جو پڑھا رہے تھے اس کتاب کو شمس تبریز نے لیا اور حوض میں ڈال دیا۔ اب کچھ زمانے میں کوئی پریس کا زمانہ تھا نہیں، ایک ہی کاپی ہے، اور اسی سے سبق طلبہ کو پڑھانا ہے، وہ طلبہ نوٹ کریں، ڈال دیا۔ اتنے میں جلال الدین رومی آ گئے کہ یہ کیا کیا، یہ کیا ہے؟ آپ جو ہے غصے ہو گئے، کہ محنتوں کی برسوں کی جو محنت تھی وہ ضائع کر دیا، اب تو جو ہے حروف پگھل گئے ہوں گے اور پانی میں روشنائی مل گئی ہوگی، اور بہت غصہ بھی ہوئے، افسوس بھی ہوا۔ زمانوں کا سرمایہ اس کتاب میں لکھا تھا، اور اس فقیر کو کیا پتا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں، میری زندگی کی محنت اس کتاب میں تھی، اور فقیر اس کو عام کتاب سمجھ کے حوض میں ڈال دیا۔ جب بہت زیادہ جلال میں آئے جلال الدین رومی، حضرت شمس تبریز آستین اٹھاتے ہیں اور حوض کے اندر ہاتھ ڈالا، کتاب نکالے، کہا لو تمہاری کتاب جلال الدین رومی کو دیتے ہیں۔ انہوں نے جب کتاب کھولا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی کتاب کو چھوا نہیں ہے۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ شمس تبریز کہتے ہیں است کے تو نمیدانی، یہ وہ ہے جسے تو نہیں جانتا۔ اب پتہ چل گیا فقیر کون ہوتا ہے۔ ظاہری علم والا الگ ہوتا ہے، باطنی علم والا الگ ہوتا ہے۔ پھر حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے پڑے ہیں حضرت شمس تبریز کے، ان کی ارادت میں داخل ہوئے، مرید بنے۔ زمانوں تک جلال الدین رومی نے شمس تبریز کی خدمتیں کی ہے۔ جس علم پہ سب سے پہلے جلال الدین رومی تھے، اس علم کو پا کر وہ مقام نہ آتا۔ وہ پڑھاتے رہتے طلبہ کو مدرسے میں، لکھتے رہتے کتابیں، ہاں اسلام کو فیض پہنچتا، ان کی کتابوں سے آنے والے لوگ فائدہ اٹھاتے، مگر جب ایک کامل پیر کی صحبت میں آ گئے، ایک ظاہری علم والا ایک باطنی علم والے کی صحبت میں آیا، ایک ظاہری علم والا ایک صوفی کی صحبت میں آیا، اب جلال الدین کا علم ترقی پاتا ہے، اب ان کی روحانیت کو ترقی ملی، خدمت کرتے رہے پیر کی، اور وہ کمال تک پہنچایا شمس تبریز نے، وہ کمال تک پہنچایا شمس تبریز نے۔ مولانا جلال الدین رومی نے لکھا ہے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا آکے غلامی شمس تبریزی نہ مانا۔ علامہ جلال الدین کہتا ہے مولوی اس تک مولوی بن ہی نہیں سکتا جبکہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کر لے۔
مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تاکہ غلام شمس تبریزی نہ ماند، یعنی تھا بہت بڑا عالم مگر ابھی تک کورے ہیں، ایسا لگتا تھا اس علم کا تعلق ظاہر سے تھا، مگر اب جیسے ہی ایک باطن علم والے کے پاس آئے ہیں اب کمال کو پہنچایا، اور ایسا کمال کو پہنچایا آج وہ مرید اس قدر چھایا کہ آج دنیا میں آپ کو شمس تبریز کا نام کم ملے گا، ان کے مرید جلال الدین کا نام زیادہ ملے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی کون نہیں جانتا ہے، مثنوی شریف جنہوں نے لکھی، اور مولائے روم بہت بڑا مقام حضرت جلال الدین رومی کا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک ظاہری علم ہے مگر وہ کمال کو اسی وقت پہنچے گا جب یہ ظاہر کسی صاحب باطن کے پاس آ جائے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، یعنی اس علم سے آگے اور پرے بھی کچھ علم ہے، اس علم سے آگے بھی کچھ علم ہے، یہ علم بھی کافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے نعمت دیدار بھی ہے، لذت شوق بھی ہے۔ اس علم سے آگے ایک علم ہے جس میں لذت ہے نعمتوں کی، جس میں دیدار الہی اور دیدار مصطفیٰ جان رحمت کی لذت ہے، اور نعمتوں کا جو ہے جس میں ہجوم رہتا ہے، اللہ کے کرم نوازیاں جس میں رہتی ہیں، وہ اس علم سے نہیں، وہ باطنی علم ہے جو آگے حاصل کیا جائے، جس کو سمرقند میں سرکار غریب نواز نے 6 سال حاصل کرنے کے بعد پھر جب تصوف کی طرف آلے ہوئے ہیں تو پھر اپنے نفس کو جو ہے اس قدر سیکل و کٹائی کی ہے، اور باطنی ایسے عالم بنے ہیں سرکار غریب نواز اللہ اللہ، جہاں جاتے ہیں جہاں سبق پڑھانا ہے سمجھانا ہے تقریر کر کے سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بتا کے سمجھاتے ہیں، اب پتا چلا کہ بات سے نہیں مانے گا، اس کو اس علم سے فائدہ نہ ہوگا، جہاں ظاہری علم کام نہیں کرتا گردن پکڑ کے خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں تو وقت کا ایک بہت بڑا شیخ بھی اپنی مسجد میں بیٹھے خانہ کعبہ دیکھ لیتا ہے۔ اور یہ ہے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے نعمت دیدار بھی ہے، لذت شوق بھی ہے۔ یہ سرکاری غریب نواز سمرقند و بخارا، وہاں سے نکل کر ہارون علاقے میں اپنے پیر حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں 20 سال تقریباً یا 25 سال حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں رہیں، پھر انہی کے ساتھ خانہ کعبہ کا حج کیا۔ یہ بہت لمبا سفر ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے بیان میں اپنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سرکاری غریب نواز کی عظمتوں کا اور سورج خط نصف النہار پہ جگمگاتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کے مرقد انور پر شب و روز رحمت و انوار کی بارش برساتا رہے، ابر کرم ان کے مرکز پہ گھور باری کرے، ابر کرم ان کے مرکز پہ گھور باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو پلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ السلام